آداب۔ شاعر ہوں، افسانہ نگار ہوں یا کوئی بھی تخلیق کار، وہ اپنے گرد و پیش سے متاثر ہو کے لکھتا ہے، لیکن سچا اور سچا تخلیق کار وہی ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے دور کی بلکہ آنے والے بہت سے زمانوں کی باتیں بہت پہلے کہہ دیتا ہے۔ کیا کیجئے کہ انسان کی جبلت ایسی ہے کہ وقت بدل جاتا لیکن انسان نہیں بدلتا۔ فیض نے کہا تھا نا کہ حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایع رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ یہ جب انہوں نے کہا تھا، آپ خود دیکھ لیجئے کہ دہائیاں گزرنے کے باوجود کیا اب حالات تبدیل ہو گئے؟ میرا نہیں خیال۔ تو چلیے سعادت حسن منٹو کے ایک تحریر سے کچھ لائنز آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ منٹو نے کہا کہ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ میری تحریر میں کوئی ایسا نقص نہیں جس کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ میں ہنگامہ پسند نہیں، میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کو کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی؟ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا ہے۔ لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں، لیکن میں تختہ سیاہ پر کالی چاک سے نہیں لکھتا، سفید چاک سے لکھتا ہوں، سفید چاک استعمال کرتا ہوں تاکہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور نمایاں ہو جائے۔ سنیے، سمجھیے اور پھر دیکھیے اور بتائیے کہ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ ملتے ہیں۔